من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ درود بھیجیں محمد۔ ایک بار پھر مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد کی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں اس قوم میں سے قرار دیا ہے جسے رسول کی بیٹی دعائیں دیتی ہے۔ ہم روتے ہیں، امام مظلوم پہ گریہ کرتے ہیں، کربلا والوں پہ آنسو بہاتے ہیں۔ خاتون جنت دامن پھیلا کے یہ کہتی ہے، پروردگار یہ میرے حسین مظلوم کے غم میں رو رہے ہیں، انہیں دنیا کے غموں سے آزاد کر دے۔ پروردگار یہ میرے حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، تو انہیں جنت و فردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں جہنم سے دور کر دے۔ یہ لفظ حدیث کے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ رسول خدا نے جب اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ حسین کو کربلا میں ذبح کیا جائے گا، تو بی بی رونے لگی اور رو کے یہ کہتی ہیں فی ای زمان کانا، کہ میرا بیٹا حسین کب ذبح ہوگا۔ کافی زمان خال منی و من کے، یہ کربلا میں اس وقت شہید ہوگا جب نہ تو ہوگی نہ میں ہوں گا۔ تو کہ بابا جب میں بھی نہیں ہوں گی، آپ بھی نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے، تو پھر کون اس پہ گریہ کرے گا؟ من یبکا علیہ ویلتزم بالعزاء لہ، کہ بابا جب میں نہیں ہوں گا تو حسین پہ کون گریہ کرے گا اور کون اس کی مجلس عزا برپا کرے گا؟ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ گریہ کریں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پہ گریہ کریں گے۔ تو اس وقت بی بی نے یہ کہا، بابا جو لوگ میرے مظلوم پہ گریہ کریں گے آپ انہیں کیا دیں گے؟ علیکم السلام ورحمۃ۔ درود بھیجیے محمد والے صلی اللہ محمد۔ فرمایا من یبکا علی الحسین ادخلناہ بیدہ اخذناہ بیدہ وادخلناہ فی الجنہ، کہ جو بھی حسین کے مصائب سن کے روئے گا، رسول خدا یہ فرما رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور رسول خدا نے یہ بشارت بھی دی
کلو عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین باقیۃ علی مصائب الحسین فہی ضاحکۃ مستبشرۃ بالنعیم الجنہ، کہ قیامت کے دن ہر آنکھ گریا کرے گی، ہر آنکھ روئے گی. کوئی آنکھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گی، کوئی معاشر کی گرمی سے اذیت کی وجہ سے روئے گی، کوئی جہنم کو دیکھ کے رو رہی ہوگی. یعنی ہر آنکھ گریا کر رہی ہوگی. الا عین بکت علی مصائب الحسین، فقط وہی آنکھ مسکرا رہی ہوگی جو دنیا میں حسین پہ روئی تھی. مسکرا رہی ہوگی. کیوں؟ مستبشرۃ بالجنہ، اس وجہ سے کہ اس آنکھ کو معاشر میں پہنچنے سے پہلے بشارت دے دی گئی ہے جنت کی، اس لیے وہ مسکرا رہی ہوگی. پھر رسول خدا نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ گریا کریں گے. وَيُجَدِّدُ الْعَزَا لَهُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ عذاب برپا کریں گے، یہ مجلس برپا کریں گے، اور یہ غم حسین اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرتے جائیں گے. اور یہی وجہ ہوگی کہ ہر دور میں مجلس حسین برپا رہے گی. ہمارے والدین نے یہ غم ہماری طرف منتقل کیا، آج ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، اور کل ہم یہ اپنی نسل کو دے دیں گے. یعنی ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول کے وعدے کی تکمیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ حسین پہ تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتی ہے. اور امام دعا دیتے ہیں جو حسین پہ روتا ہے. مسلم سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ دمتک، اے مسلم اللہ تیرے آنسوؤں پہ رحم کرے. تو ان لوگوں میں سے ہے نا جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، جو ہماری غمی کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہمارے اوپر خوشی کا وقت آتا ہے تو پھر آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، غدیر کی بات ہوتی ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور جب ہمارے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. کہتا ہاں مولا. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اے مسلم تو روتا ہے نا ہم پہ، تو ہم پہ گریا کرتا ہے نا، تو ہم پہ رحم کرتا ہے. سترا اندہ موت کا حضور و آبائی، اے مسلم یہ جو تو گریا کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تو اپنی موت کے قریب پہنچے گا، تیرا آخری وقت ہوگا، ہم سارے اہل بیت تجھے لینے کے لیے آئیں گے. سترا اندہ موت کا حضور و آبائی، میرے سارے آبا و اجداد آئیں گے تجھے لینے کے لیے. اور یہ رسول خدا کی وصیت ہوگی جس کی وجہ سے ملک الموت تجھ پہ ایسے ہی مہربان ہو جائے گا جیسے ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی ہے. اتنا سخت وقت ہے موت کا، لیکن جو گریا کرتا ہے حسین پہ اس کے لیے ایسے ہی مہربان ہوتی ہے جیسے ماں بچے پہ مہربان ہوتی ہے. اے مسلم تو گریا کرتا ہے نا، یہ جو تو آنسو بہاتا ہے تجھے پتہ ہے اس آنسو کی کتنی قیمت ہے؟ اگر یہی آنسو کا ایک قطرہ جہنم میں جا گرے تو جہنم کی حرارت ختم ہو جائے. اے آنسو رویا کر، گریا کیا کر. حتیٰ کہ اگر تیرا ایک آنسو گر گیا واجبت لکل جنہ، تجھ پہ جنت واجب ہو جائے گی. بعض افراد کو یہ حدیثیں عجیب سی لگتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پہ گریا کا اتنا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں ماننے کو تیار کہ اگر ایسی روایات کو تسلیم کر لیا جائے لوگ نیکیوں سے دور ہو جائیں گے. ذہن میں آتی ہے نا یہ بات. اور یہ بات رسول خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی تھی.
کسی نے آ کے امام علیہ السلام سے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ حدیث جو نقل ہوئی ہے رسول خدا سے کہ اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ فاطمہ تکلیف پہنچانے سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا ہاں میرے آبا نے نقل کیا۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کی رضا سے اللہ راضی ہو، ایک خاتون کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کیا مومن کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے؟ کہتا ہاں۔ کہا مومن کو ناراض کرنے سے، مومن کو تکلیف دینے سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ کہتا ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تو فاطمہ کو مومن بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے راضی کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے؟ یعنی ایسی روایت ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف جب اعادت مومن کی بات کرتے ہیں، تشیع مومن کی بات کرتے ہیں، حاجت مومن کی بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے اور سب قبول کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایما رجل احتمل من امرته ولو کلمۃ واحدہ عاقب اللہ عتقہ من النار، کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی کوئی بات برداشت کر لیتا ہے، امام کا قول ہے، فرض کرو کوئی شخص جاتا ہے گھر، بیوی غیر کسی وجہ سے کوئی ایسی بات کہتی ہے جو کہ شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے نا اسے بغیر وجہ سے بھی شوہر کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے کہ تو ایسے ہی سارا دن گھومتا رہا، تو سارا دن بیکار رہتا ہے، تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یعنی اس طرح اگر کوئی بیوی بات کرتی ہے اور اس کا شوہر خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ بیوی کو جواب دے چپ کر جاتا ہے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شوہر جو بیوی کی ناحق بات کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے اور جنت اس پہ واجب کر دیتا ہے۔ وَقَاتَبَ لَهُ مِئَتَ أَلْفِ حَسَنَاتٍ، اگر کوئی شوہر اس طرح کرتا ہے تو خداوند کریم اس کو 2 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے، 2 لاکھ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث کو سارے تسلیم کر لیتے ہیں۔ حاجت مومن کا کتنا ثواب ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، مشمعیل ان کا نام ہے۔ امام اس سے پوچھتے ہیں مشمعیل کہاں تھے اتنے دن، کافی دنوں کے بعد آئے ہو؟ تو امام علیہ السلام کو کہتا ہے یا ابن رسول اللہ حج پہ گیا تھا، حج کر کے آ رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اتدری ما للحاج من الثواب، تجھے پتہ ہے حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتا مولا نہیں۔ کہا ان العبد المسلم اذا طاف هذا البیت، کہ جب کوئی مسلمان اس گھر کا طواف کرتا ہے، پھر سعی و مروہ کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو خداوند کریم اس کے 6000 گناہ معاف کرتا ہے، اس پہ 6000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور 6000 دعائیں دنیا میں قبول کرتا ہے، 6000 دعائیں آخرت میں قبول کرتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا ثواب ہے کہ 6000 دعائیں آخرت میں اگر وہ مانگے تو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، میرے اس دوست کو جنت عطا کر دے، میرے والد کو جنت عطا کر دے، میری والدہ کو جنت عطا کر دے، یعنی 6000 افراد کو ایک حاجی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ یعنی آخرت کی یہ 6000 اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے نا، کم ہے بات۔ ہم ساری عمر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے،
امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حاجی 6000 افراد کو لے جاتا ہے. تو کہنا لگا یہ یبن رسول اللہ، اتنا زیادہ ثواب. امام علیہ السلام کہتے ہیں اخبرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی چیز جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہاں یا ابن رسول اللہ. دیکھیں ذہن میں رہے، یعنی ایک حاجی کی 6000 خواہش قیامت کے دن پوری کی جائیں گی. اب امام علیہ السلام فرماتے میں تو ایسا عمل بتاؤں کہ جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. کہتا ہاں یا ابن رسول اللہ. تو اس وقت امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں لقضاء حاجت المومن حجن 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 حتی 10 حجن. اگر کوئی شخص کسی مومن کی ایک حاجت پوری کرتا ہے تو خداوند کریم اس کو 10,000 حج کا ثواب دیتا ہے. یعنی دیکھو ایک حج کا 6000 آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک مومن کی خواہش پوری کر دے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں 60,000 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جا سکتا ہے. یعنی ایک خواہش پوری کر دینا، کسی مومن کا ایک کام کر دینا، کسی مومن کی کوئی خواہش پوری کر دو. ضروری نہیں کہ کوئی بڑی خواہش ہو تب پوری کی جائے. وہ پریشان ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے اس کو عظیم مشورہ دے دیا بہترین، اس کی حاجت پوری ہو گئی تو آپ نے 10 حج کما لیے. یہ ایک خواہش کا پوری کرنا. عیادت مومن کا کتنا ثواب ہے. شیعہ سنی سب نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کی عیادت کرتا ہے، ان آدا فی اول النہار یستغفرون 70,000 ملک حتی یمسا. یعنی اگر کوئی شخص صبح کے وقت جاتا ہے کسی مومن کی عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص شام کو عیادت کے لیے جاتا ہے تو ساری رات 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ مومن معصوم کی دعا کبھی رد ہے. آئمہ نے کبھی کوئی دعا مانگی اور رد ہوئی ہے؟ یعنی معصوم جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اب یہاں روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی 70,000 ملک اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار اس کے گناہوں سے درگزر فرما. اب ملائکہ ہے معصوم ذات، جب 70,000 معصوم یہ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار ان کے گناہوں سے درگزر فرما تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں جب وہ مومن چلتا ہے گھر کی طرف چلتا ہے پیچھے سے یہ آواز آتی ہے اللہ طبت و طابت لک الجنہ، اے مومن تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تجھے جنت مبارک ہو. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پانچ نعرے بولتنی سلامت، نعرہ حیدری حیدری. تو یہ جو آپ عیادت کرتے ہیں کسی مومن کی، تو بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عیادت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، یعنی ہم ان پہ عمل نہیں کرتے اس لیے ان ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. جو روایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جب آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں تو ذہن میں یہ بات نہ رکھ کے جائیں کہ وہاں جائیں گے تو چائے ملے گی یا یہ ملے گا. یہ ذہن میں رکھ کے جائیں، وہ پلا دیں الگ بات ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں گے یا نہیں. یہ مستحب ہے. دوسرا یہ مستحب ہے کہ جب وہاں آپ جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں، زیادہ دیر نہیں بیٹھیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ بیٹھیں گے اس کو زیادہ تکلیف. ہاں اگر مریض خود کہتا ہے بیٹھو تو پھر بیٹھو. تیسری چیز جو انتہائی اہم ہے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم عام طور پہ جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اپنے قصے سناتے ہیں. یہ جو تو مریض ہوا ہے نا، یہ جو تجھے مرض لگی ہے یہ میرے فلاں دوست کو بھی لگی تھی یا میرا فلاں رشتہ دار کو بھی لگی تھی، وہ مریض ہو گیا، وہ نہیں بچا.
یا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ علاج کرو، وہ علاج کرو. یعنی عام طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں، رسول خدا یہ کہتے ہیں جب آپ اس کے پاس جایا کرو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قرآن کی سورت پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا کرو. ہم یہ نہیں کرتے، ایک سورہ ہم پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، یہ نہیں ہوتا، اس لیے ان ثوابوں سے محروم ہو جاتے. دوسرا ایک مستحب عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے جایا کرو. امام صادق علیہ السلام آ رہے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آواز پہنچ رہی ہے وہاں، سمجھ بھی بات آ رہی ہے؟ یعنی ہم یہ خیال نہیں کرتے. امام علیہ السلام سے آگے ساتھی آ رہے تھے، امام کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے فلاں مومن مریض ہو گیا، اس کی عادت کے لیے جا رہے ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم عادت کے لیے جا رہے، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سیب، کوئی پھل، کوئی عطر، کوئی چیز تو لے کے جاؤ. یعنی یہ بھی مستحبات میں سے. اور ایک جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ بار بار نہ جایا جائے. اب کوئی مریض ہو گیا، آج بھی جائیں، کل پھر جا رہے ہیں، پرس پھر جا رہے ہیں، پہ بڑا ثواب تھا. امام کہتے کم از کم 3 دن کا وقفہ رکھ کے جایا کریں. تو جب ہم اس طرح عمل کریں گے، یعنی شریعت کے قوانین کے مطابق ہم کسی مریض کی جا کے عیادت کریں گے تو پھر یہ ثواب ملیں گے. ایک اور مستحب ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. بعض اوقات آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے. ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ایسا مرض لگ گیا کہ اب یہ نہیں بچے گا. معصوم فرماتے ہیں تب بھی اس کو تسلی دے کے آیا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ اب مشکل ہے، اب توبہ کر لو، اب استغفار کر لو، تم بچنے والے ہو. کہتے ہیں امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر تمہیں یقین بھی ہو گیا کہ 1 دن اور زندہ رہے گا تب بھی اس کو یہ کہہ کے آیا کرو فکر نہیں کرو، خدا اپنا رحم کرے گا. اس طرح عیادت کی جاتی ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص بیوی کی بات برداشت کر لیتا ہے تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے. اگر کوئی مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ یہ ثواب دیتا ہے. اگر کوئی مومن کی عیادت کرتا ہے تو خدا یہ ثواب دیتا ہے. اور اگر آپ تشییع جنازہ پہ جاتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان جو روایت میں ثواب لکھا ہے. من صلی علی جنازتہ، یعنی جو ہی آپ کے گھر سے قدم نکلتے ہیں کہ فلاں کی تشییع جنازہ کرنی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قدم پہ 10 لاکھ نیکیاں دی جاتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں ہر قدم پہ، حتیٰ یرجع، یہاں تک وہ پلٹ آتا. ایک دفعہ کیا ہے، آپ تشییع جنازہ کرتے ہیں، جو ہی نماز شروع ہوئی آپ واپس آ گئے، یہ ثواب اس کا ہے. وَإِن صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى جَنَازَتِهِ 70,000 مَلَكٍ، اگر یہ شخص اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے تو پھر 70,000 ملائکہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے. اور نماز جنازہ میں آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں پروردگار اس کو معاف کر دے. وَإِنْ حَضَرَ فِي دَفْنِهِ، ایک دفعہ آپ نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ حاضر رہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دیا جائے گا تب واپس جاؤں گا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کے دفن کے وقت موجود رہتا ہے تو خداوند کریم 70,000 ملک خلق کرتا ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہتے ہیں اور تا قیامت اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ سارے ثواب لوگ مان لیتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حسین پہ جو آنسو بہائے گا اس کو اللہ معاف کر دے گا تو پھر نہیں مانتے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو اللہ نے اتنے ثواب رکھے کیوں؟ مریض کی عادت کا ثواب رکھا کیوں؟ نماز جنازہ کا ثواب رکھا کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی مریض کے پاس
اس کو تسلی دیتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جاتا ہے. کسی آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کے وارثین غمگین ہیں، ظاہر کسی کا عزیز فوت ہو جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی حدیث سنا دیتے ہیں، کوئی واقعہ کربلا سنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل جو ہے سنبھل جاتا ہے. یعنی اس وجہ سے اللہ اتنا ثواب رکھ رہا ہے. تو یہ جو ہم روتے ہیں، یہ کس کو تسلی دی جا رہی ہے؟ یہ فاطمہ و زہرا کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ علی مرتضیٰ کا غم بٹایا جا رہا ہے. یہ رسول خدا کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر ایک مومن کو تسلی دینے سے جنت واجب ہو سکتی ہے تو رسول خدا کو تسلی دینے سے کیوں نہیں ہو جائے؟ یہ ہے، گریا کیا کرو، رویا کرو معصوم پہ. تمہارے رونے سے یہ کائنات قائم ہے. یہ تو ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جو روتے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام نے کہا. امام علیہ السلام کے صحابی ابو بصیر آتے ہیں تو کیا دیکھا؟ امام صادق رو رہے ہیں، اور اسے دیکھ کے ابا بصیر سے یہ کہتے ہیں ان فاطمہ لتبکا. اے ابا بصیر، فاطمہ کو پھر حسین یاد آ گئے اور فاطمہ نے گریا شروع کر دیا ہے. اور فاطمہ کے رونے کی وجہ سے جہنم ابل رہا ہے اور فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر فاطمہ اسی طرح روتی رہی تو یہ جہنم دنیا پہ الٹ جائے گا. اگر جہنم دنیا پہ الٹ گیا تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. اے ابا بصیر، فاطمہ کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ مولا کیسے؟ کہ تو رو، فاطمہ رونا چپ کر دے گی. جب تم روتے ہو تو پھر فاطمہ خاموش ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے پہ رو رہے ہیں. تو فاطمہ خاموش ہوتی ہے تو جہنم ٹھمر جاتا ہے. اس طرح کائنات باقی رہ جاتی ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ جو فاطمہ کا لال ہے، اس پہ یہ گریا کیا جاتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد پہ سلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں السلام علی من جو الی الشفا فی تربتہ، السلام علی من جو علت الاجابت فی قبتہ. میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کی خاک میں خدا نے شفا رکھی ہے. میرا سلام ہو اس جد پہ جس پہ قبر پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی آپ عظمت امام حسین سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں اس چیز کو نازل کیا ہے شفاء و رحمت للمومنین، کہ قرآن میں ایک ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے مومنین کو شفا ملتی ہے، مومنین کو رحمت ملتی ہے. اب عظمت حسین سمجھیں، جو چیز قرآن کرتا ہے وہی چیز حسین کی تربت کرتی ہے. قرآن بھی شفا دیتا ہے، حسین کی مٹی بھی شفا دیتی ہے، اسی لیے اس کو خاک شفا کہتے ہیں. لیکن یہ شفا قرآن کس کو دیتا ہے؟ شفاء و رحمت للمومنین. قرآن شفا دیتا ہے اہل ایمان کو. قرآن شفا ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کہ جب قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا نا، یعنی جب قرآن کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اما فی قلوبہم مرض زادہم اللہ مرضا. لیکن جو منافق ہوتا ہے،
جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، قرآن کی یہی آیت اس کے لیے اس کی بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی آیت ایک ہے، ایک کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آیت ایک ہے، ایک کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ایک کے لیے زحمت بن جاتی ہے، ایک کے لیے ہدایت بن جاتی ہے، ایک کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ یعنی آیت ایک ہے لیکن اثر مختلف ہوتا ہے۔ اب چاہے قرآن صامت کی آیت ہو، چاہے قرآن ناطق کی آیت ہو، اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں انا آیت الکبریٰ، میں سب سے بڑی آیت ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں اہل ایمان کے چہرے کھل جاتے ہیں، منافقین کے چہرے الٹ جاتے ہیں۔ آیت ایک ہے، مومنین کے اضافے کا باعث بن گیا۔ جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے ان کا مرض بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شے نے دو اثر کیسے کیے؟ اب جب طبیب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائی دی ہے، فلاں شخص صحیح ہو گیا، فلاں کا مرض بڑھ گیا۔ دوائی ایک تھی، ایک کو شفا مل گئی، ایک کا مرض بڑھ گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ایک چیز کے دو متضاد اثر کیسے ہوئے، تو اس نے جواب دیا جس کے مزاج کے ساتھ دوائی ملتی تھی اس کو شفا ملی، جس کے مزاج سے نہیں ملتی تھی اس کا مرض بڑھ گیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں حسین کو ملاؤ قرآن سے، جس کا نام حسین کا مزاج مل گیا، جس کا حسین سے مزاج ملتا ہے، جو ہی محرم کا اعلان ہوتا ہے، مجلس کا اعلان ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجلس بڑھتا ہے، حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ ادھر آ جاتے ہیں اور جن کا مزاج نہیں ملتا، جو ہی مجلس کا اعلان ہوا کہتے ہیں یہ بدعت شروع ہو گئی۔ مزاج ملاؤ۔ جس طرح قرآن ایک ہی چیز ہے، شفا بھی دے گا، مرض بھی بڑھا دے گا، اہل بیت بھی اسی طرح ہے۔ اپنے مزاج ملاؤ اہل بیت سے، اپنا کردار ملا دو اہل بیت سے، پھر دیکھیں کیسے منتقل ہوتے ہیں فضائل آل رسول آپ کے اندر۔ بس تھوڑا مزاج ملانے کی دیر ہے۔ مٹی سے پھول کی خوشبو آتی ہے؟ نہیں آتی۔ پھول کی اپنی خوشبو، مٹی نہیں۔ لیکن اگر ایک مٹی پہ آپ ہر روز پھول رکھ دیں، ایستا ایستا اس مٹی سے وہی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنا ربط قائم رکھیں آل رسول سے، اپنا ربط امام زمانہ سے قائم رکھیں، ہر روز کچھ نہ کچھ امام کی طرف ہدیہ کرتے رہیں۔ کبھی ایک درود کی تسبیح پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دیں، دیکھنا ایستا ایستا امام کی خوشبو آپ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ ربط قائم رکھو۔ میرا سلام ہو اس پہ جس کی تربت میں شفا ہے، میرا سلام ہو اس پہ جس کے قبہ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرا سلام ہو اس پہ جس کی ذریت میں امامت ہے، میرا سلام ہو اس پہ من اطرح الجمیل، جمیل اللہ کو کہا گیا، میرا سلام ہو اس پہ جسے خداوند کریم نے پاکیزہ قرار دیا ہے، میرا سلام ہو علی من افتخرہ الجبرائیل، میرا سلام ہو اس پہ جس پہ جبرائیل فخر کرتا ہے۔ جبرائیل فخر کرتا ہے، یہ امام زمانہ سلام بھیج رہے امام مظلوم پہ۔ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس کے ساتھ محاصفہ کریں، اسے آ کے سلام کریں، وہ 15 شعبان کو جا کے قبر حسین پہ جا کے یہ کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر یہ امام مظلوم کو سلام کرے گا، ادھر 1,24,000 انبیاء کے آ کے اس سے مصافحہ کریں گے۔ آپ کہیں گے تو اب کیسے جائیں؟ اور اگر کوئی مجبوری ہے، نہیں جا سکتے امام مظلوم کے پاس،
تو گھر میں بیٹھ کے کہہ دیا کرے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا ہمارا سلام ہو۔ امام کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ مصافحہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب آپ کسی مومن سے مصافحہ کرتے ہیں تو جب تک آپ کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہتے ہیں تو گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے، یعنی عام مومن کے ساتھ جب مصافحہ آپ کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے تھے، جب تک وہ نہیں ہاتھ چھوڑتا تھا رسول خدا نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز مصافحے میں گرم جوشی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ویسے مصافحہ ہو گیا، یہ حانت ہے سامنے والے کی۔ جب بھی مصافحہ کریں تھوڑا سا دباؤ ڈالیں، تو یہ مومن کو جب مصافحہ کرتے ہیں تو یہ اجر ملتا ہے۔ اور اگر آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء آپ سے مصافحہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک مومن مصافحہ کرے تو یہ ثواب، اگر سارے انبیاء مصافحہ کریں گے تو کیسا؟ یہ عظمت ہے حسین کی، اور شکر ہے خدا کا کہ ہم اس قوم میں سے ہیں جو حسین پہ گریہ کرتی ہے۔ دیکھیے فخر کیا کرے اس پہ، ورنہ حسین پہ رونے والوں کی کمی ہے۔ آسمان بھی روتا ہے، آسمان والے بھی روتے ہیں، زمین بھی روتی ہے، زمین کے اندر جو جانور ہیں وہ بھی روتے ہیں حسین پہ، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں بھی گریہ کرتی ہیں جو سمندر میں موجود ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس قوم میں سے قرار دیا ہے جو حسین پہ روتے ہیں۔ تو کیا کہا امام نے؟ میرا سلام ہو اس پہ جس کی تربت میں شفا ہے، میرا سلام ہو اس پہ جس پہ جبرائیل فخر کرتا ہے، السلام علی مرمل بالدماء، میرا سلام ہو اس پہ جو ٹکڑوں میں بدل گیا، میرا سلام ہو اس پہ جسے خون کا غسل دیا گیا، میرا سلام ہو اس پہ جس کو ریت کا کفن پہنایا گیا۔ یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے السلام علیکہ صباحا و مساء۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد مظلوم، میں تجھ پہ صبح بھی گریہ کرتا ہوں، شام کو بھی گریہ کرتا ہوں۔ کیوں روتا ہے آپ کا امام صبح کو بھی اور شام کو بھی؟ خود امام زمانہ کہتے ہیں میں وہ منظر نہیں بھول سکتا جب میرے جد امجد گھوڑے سے گرے اور سجدے میں سر رکھا، شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے ایک گھٹنا میرے جد مظلوم کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ میں ریش مبارک اور دوسرے ہاتھ سے خنجر چلانا گیا۔ میں وہ اس منظر کو کیسے بھول سکتا ہوں جب میرے جد کا نیزے پہ سر بلند ہوا۔ میں اپنے جد کا وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب اس کا سر نیزے پہ بلند ہوا اور بچوں کو زنجیریں پہنا دی گئیں، بیویوں کے سر ننگے ہو گئے۔ آگے جانتے امام نے کیا کہا؟ آپ رو رہے ہیں نا، آنسو بہا رہے ہیں، کس رنگ کے آنسو ہیں آپ کے؟ پانی کی شکل میں ہیں۔ امام کہتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدَّمُوِ دِمَاء، اے میرے جد میں آنسو نہیں روتا، میں تجھ پہ خون روتا ہوں۔ عزادارو کون سی چیز ہے جو امام زمانہ کو خون رلا رہی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس نے سید سجاد کو خون کے آنسو رلایا۔ عزادارو سید سجاد کب خون کے آنسو روئے؟ علی اصغر کا لاشا آیا، سید سجاد نہیں روئے۔ جوان بھائی نیزہ کھا کے گھوڑے سے گرا، سید سجاد خون کے آنسو نہیں روئے۔ حتیٰ کہ بابا کو بے گور کفن چھوڑ کے آیا، سید سجاد خون کے آنسو نہیں رویا۔
لیکن سید سجاد کو نہ اکبر نے خون کے آنسو رلائے، نہ قاسم نے خون کے آنسو رلائے، نہ حسین نے خون کے آنسو رلائے، یہ فاطمہ کی بیٹی کی چادر تھی جو سید سجاد کو خون کے آنسو رلاتی تھی۔ امام زمانہ بھی یہی کہتے ہیں، مجھے جب اپنی اس جدہ کا خیال آتا ہے تو میرے آنسو خون میں بدل جاتے ہیں۔ بس عزادارو، آخری روایت سن لیں کہ منہال نے جب امام سجاد سے یہ کہا، اپنی طرف سے تو تسلی دے رہا تھا نا، اور جب غربت میں کوئی اپنا جاننے والا مل جاتا ہے تو انسان کا غم دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ جب امام کو منہال ملے، امام کو کربلا والے یاد آ گئے، امام نے گریہ شروع کیا۔ منہال نے تسلی دی، مولا اب بہت دن ہو گئے، اب تو گریہ بند کر دیں۔ تو سید سجاد نے کیا کہا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یوسف ایک تھا گم ہو گیا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 72 جنازے اٹھے تھے۔ کہتا مولا آپ خود ہی تو کہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے۔ کہا میں یہ تو کہتا ہوں کہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کبھی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھوپھی اور بہنوں کے ساتھ کوفہ بازار، شام کے بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث ہے۔ اے منہال، وہ میری جد امجا، وہ میری پھوپھی جو شرم کے مارے اپنے باپ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، میں نے دیکھا ننگے سر کبھی عبید اللہ کے سامنے، کبھی یزید کے سامنے خطبے پڑھتی تھی۔ میں اس منظر کو کیسے بھول سکتا ہوں جب وہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، میری پھوپھی سامنے کھڑی تھی۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ منہاج الحسین ایک سورہ فاتحہ سید منہاج الحسین وال سید علی حسین میرا میں اور میرا مائی کے لیے وہی جو نماز وحشت ہے، نماز وحشت ہے، وہ خداوند کریم ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ یہ ایک مومنہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور سید منہاج الحسین بھی چلے گئے ہیں۔ اگر خداوند کریم آپ کو توفیق دے تو نماز وحشت کی التجا ہے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگاری ہماری والدین کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں کہیں بھی ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، جو مریض ہیں ان کی شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مسلمان ممالک میں امن و سکون پیدا کر دے۔ یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ بدامنی کو خراب کر دے، جن کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے، بحق محمد و آل الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد۔